إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما ورب زدني فهما إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
ہی تمنا ہے میری، خود بجھ کے شمع محبت کو فروزاں کر دوں، خود بجھ کے شمع توحید و سنت کو فروزاں کر دوں، تاریکی چھائی ہے عالم میں اجالا کر دوں، غنچۂ گل نہ سہی خون کے چھینٹے ہی سہی، حسب مقدور بیاباں کو گلستان کر دوں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کل کائنات مالک ارض و سما دی ذات واسطے خاص ہے۔ اللہ دی بڑائی کبریائی وڈیائی دے بعد ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال مکہ دے در یتیم ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و مقدس دے اور دوستو بزرگوں جو آیت مبارکہ تسا احباب دے سامنے میں تلاوت کی تھی، اس آیت مبارکہ دے مختصر حصے دے اندر اللہ پاک نے اہل ایمان دے واسطے تین اصول تین ضابطے بیان کر دیتے نے۔ بندہ مومن رمضان المبارک اندر یا غیر رمضان دے اندر ان تین اصولہ تے تین ضابطیاں تے چل کے اپنی زندگی دے ہر مسئلے نو انہا تین اصولہ دی روشنی اندر حل کروا سکتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ انہا تین اصولہ نو اپنی زندگی دا مرکز و محور بنا لے، حرز جان بنا لے، وہ بندہ کدے بھی کم بخت بھی نہیں ہوئے گا، ذلیل بھی نہیں ہوئے گا، اور کدی دنیا دے اندر کدی پریشان بھی نہیں ہوئے گا۔ اے مختصر تین اصول آج مشرق و مغرب شمال و جنوب پھیلی ہوئی امت محمد گرما نصیب کم نصیب علام و مصائب شداد و تکالیف کھٹنائیاں اور دکھاں دے اندر بے روزگاری اسی طرح جناب مقروض قرضیاں دے اندر جھگڑے ہوئے بیماریاں دے اندر گرے ہوئے دنیا دے مسائل دے سمندر دے اندر غرق ہو چکے نے۔ رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا اگر اس آیت مبارکہ دے دسے ہوئے تین اصول اور جڑے ہر امیر غریب پڑھے لکھے ان پڑھ جناب عربی اور عجمی دی دسترس دے اندر نے اگر وہ بندہ اپنی زندگی دا اصول بنا لے گا، رب کبریا دی قسم رب کدے دنیا چ ذلیل بھی نہیں ہون دے گا، کدی فقیر بھی نہیں ہون دے گا۔ یہ تین اصول رب دے قرآن نے بیان کیتے، اس آیت نو زبانی یاد کر کے لے جانا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر گفٹ دے طور تے پورا سال اپنے عمل نو اے دے مطابق کر لینا، پھر دیکھنا قدم قدم تے کامیابیاں تیرے کیویں قدم چمدیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اللہ پاک دا قرآن فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے کتاب الہی دی تلاوت دا ہر روز اپنے گھر دے اندر مسجد دے اندر ہر روز کچھ نہ کچھ حصہ پڑھن دا معمول بنا لیندے نے، اپنی زندگی دے ہر دن دا قرآن دے حصے چوں کوئی حصہ تلاوت کرن دا معمول بنا لیندے نے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازاں دی پابندی کرنے والے، نمازاں نو وقت مقررہ تے قائم کرنے والے، نمازاں دی محافظت کرنے والے، خشوع و خضوع دے نال نمازاں پڑھن والے، نمازاں دی اپنے اندر فکر پیدا کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا عمل وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ فرمایا تیسرا عمل جیڑا میں انہاں نو رزق دیتا ہے، جیڑا میں انہاں نو مال دیتا ہے، جیڑا میں انہاں نو خزانہ دیتا ہے، جیڑی میں انہاں نو مال و دولت نال نوازے ہے، او میرے دیتے ہوئے رزق وچوں میرے ہی رستیاں دے اندر کدے اعلانیہ طور تے کدے پوشیدہ طور تے خرچ کرنے والے نے۔ اللہ فرماندے نے آ جڑے تین کام کرنے والے مومن نے، آ جڑا تین کام کرنے والے موحدین نے، اے مومنین نے، آجڑا تین کام کرنے والیاں مومنات نے، آجڑا تین کام کرنے والے سائمین تے سائمات نے، اللہ پاک فرماندے نے یرجون تجارت لن تبور۔ اے تین کام کرنے والے کدے خسارے چ نہیں جان گے، کدے کاٹے چ نہیں جان گے، کدے مندے وال نہیں جان گے، کدے نقصان وال نہیں جان گے۔ یرجون تجارت لن تبور۔ آپ تین کام جیڑے نے اللہ پاک فرماندے نے کرن والا ایسی کامیاب تجارت دی بنیاد رکھ رہے ہیں جنہوں کدے دنیا دی کوئی طاقت خسارہ دے سکتی نہیں۔ تین کام ہر امیر غریب، عالم مقتدی، امیر غریب دی دسترس دے اندر، استاد دے اندر، طاقت دے اندر نے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا بندہ سارے دن دے اندر دو قرآن مجید دیاں آیات بینات سمجھ کے پڑھن والا بنے۔ فرمایا دو سرخ رنگ دیاں اونٹنیاں ساز و سامان نہ لدیاں ہوئیں اللہ دے رستے اندر صدقہ کرن تو زیادہ افضل۔ ایتھے ہی بات نہیں، جگہ دے پیر رب دے حبیب ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاجا تاما حجته۔ اللہ پاک فرمانے نے سامنے حدیث لکھی، ذرا اپنے دل دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جو۔ سلسلہ حدیث سے صحیحہ دے اندر علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ دے اندر انہوں نقل کیتا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں آمینہ دے لال مکہ دے در یتیم اپنی امت نو کنا پیارا پیکج دے رہے نے، کنا پیارا گفٹ دے رہے نے، کنی پیاری بشارت دے رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرفوں امت محمد نو کنا پیارا پیکج ہے۔ آج دنیا دے پیکجاں دے پیچھے پجا پھرنا ہے، اے دنیا دے کدے ٹیلی نار تے کدے جہاز دے پیکجاں
دے پیچھے رب دے قرآن نے نبی پاک دے فرمان نے جڑا پیکج دیتا ہے اس پیکج تے غور کر لے اللہ دے محبوب پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب شیمہ دے پیر ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت دے لوگو جڑا بندہ صبح یا شام کسے ویلے من غدا الى المسجد فرمایا مسجد دی طرف چل کے ہوندہ ہے لا یری اپنی کوئی غرض نہیں کوئی تما نہیں نہ مولوی صاحب نال کوئی کام نہ کسے مقتدی نال کام نہ جناب خادم نال کام نہ امام نال کام نہ خطیب نال کام اپنی کوئی غرض نہیں ذاتی کوئی مقصد نہیں اپنا کوئی ذاتی لالچ نہیں کوئی ذاتی تما تے حرص نہیں میں صدقے قربان جاؤں آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ ان یتعلم خیرا او یعلمہ اے دے مطمئن نظر اے صرف ایک بات ہے اے دی سوچ دے اندر ایک ہی بات بیٹھی ہے میں اللہ دے کر دے اندر جانا ہے کچھ سکھن واسطے سکھان واسطے سمجھن واسطے سمجھان واسطے اللہ دے قرآن چو کوئی مسئلہ سمجھن لی جانا ہے سمجھان لی جانا ہے آقا فرماندے نے قرآن دی ایک آیت بھی دو آیات بھی پڑھن دا موقع مل گیا سنان دا موقع مل گیا سمجھن دا موقع مل گیا سمجھان دا موقع مل گیا اللہ پاک دے محبوب پیغمبر نے گارنٹی دیتی ہے اپنی زبان نبوت چو کان لہو کاجرین حاجن تامن حجتہو تو اپنے کارن لوٹ کے واپس نہیں جائے گا میرا سونا رب اپنی قدرت دے مطابق تیری جیب چیک قبول شدہ مکمل اور قبول شدہ حج دا ثواب تیرے نام اعمال اندر درج فرما دیں اللہ اکبر اللہ ایتھے ہی بات نہیں رب دا قرآن اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے قربان جاؤں رب کبریاء نے فرمایا اور دنیا دے ہسپتالاں اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار تے اپاج ہو کے تکے کھان والے ہو اللہ پاک فرمان دے نے اور دنیا دیاں ٹھوکراں کھان والے ہو آؤ میرے قرآن دی طرح اللہ تیرا قرآن کیے اللہ پاک فرمان دے نے جس قرآن نو میں آسمان تو جبریل امین دے ذریعے اپنے یتیم بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے دلارے سب تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب عطر تے نازل کیتا ہے اس قرآن نو پڑھن دا معمول تو بنا لے اس قرآن تے چلن دا معمول تو بنا لے اللہ پاک فرمان دے نے اس قرآن دے اندر میں مومنہ دی جسمانی روحانی بیماریاں دا علاج رکھ چھڑے ہے قرآن میں صدقے قربان جاؤں اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا جڑا قرآن جبریل امین دے ذریعے محمد کریم دے قلب عطر تے نازل کیتا ہے اللہ پاک فرمان دے نے یہ قرآن مومنہ واسطے سراپا شفا سراپا رحمت بن کے آئے میں صدقے قربان جاؤں جڑے پڑھ دے نہیں اس تو اعراض کر دے نے اس تو منہ موڑ دے نے سارا سال غلافہ اندر لپیٹ کے رکھ چھڑے ہے فرمایا اے بندے ولا یزید الظالمین الا خسارا پھر انہاں ہسپتالاں دے تکے کھانے کتے پیسے لٹانے کتے ایمان لٹانا اللہ اکبر کبیرہ یہ خسارے اندر یہ کاٹے دے اندر ہی نے یہ نقصان دے اندر ہی نے یہ مندے دے اندر ہی رہن گے کیڑے لوگ جڑے انہوں پڑھ دے نہیں یہ دیتے غور و فکر نہیں کر دے اللہ اکبر کبیرہ وہ ایک غور و فکر والی کتاب اللہ پاک دا قرآن کی کندہ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللہ تو میں قرآن سمجھیا ہی نہیں جی میں دل کرے اٹھا لیا جی میں دل کرے رکھ دیتا تحفہ ملیا گلاف چل پیٹ کے تاک رکھ دیتا اس تے غور و فکر کیتا ہی نہیں منو آندہ کی ہے میرے تو یہ تقاضا کی کر رہے ہیں اللہ اکبر یہ پتا کیڑا قرآن ہے اللہ پاک فرمان دینے لو انزلنا اگر اس قرآن نو اسی نازل کر دے
اللہ کہتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اس قرآن نو اسی اگر پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے نازل کر دے، یہ قرآن دے احکامات تو خوفزدہ ہو کے لرز کے ریزہ ریزہ ہو جاندے، روئی روئی ہو جاندے. اے دی حیبت تو، اے دے جلال تو، اے دے روب تو، اے دے دبدبے تو، اے دے حکامات تو. اللہ اکبر کبیرہ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اسی یہ مثالاں اسی سوچن سمجھن والے غور و فکر کرنے والے قوم لی رکھیاں، عوام لی رکھیاں نے. ایک قرآن اتنی عظمت والا، شان والا، مقام والا، حیبت والا، جلال والا، روب والا، دبدبے والا. اللہ دی قسمیں احادیث واقعات میرے سامنے کتار بن کے کھڑے. کیڑا کیڑا واقعہ چھڑا. میرا پروگرام ہے کہ آج رمضان دا آخری الوداعی شاید جمعہ ہے تو زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھ کے ترجمہ کیتا جائے. لیکن اگر میں تیرے سامنے اپنے ماضی دے خیالات نو، ماضی دے تصورات نو تیرے سامنے رکھا، ماضی دے سبق نو سامنے رکھا، اور رب کبریا دی قسمیں دل پھٹ دے. شہنشاہ ایران دی عدالت ہے، قرآن دا قاری ہے، قرآن پڑھن والا، میرے نبی علیہ السلام دا قاصد بن کے شہنشاہ ایران دی عدالت ایلچی بن کے کیا میں تینوں ملنا چاہنا. وہ دے دربان نے جا کے پیغام دیتا، پھٹے پرانے کپڑے، جوتیاں دی جگہ تے درختاں دے پتے بنے ہوئے. ہائے ہائے، عرب تو آئے، حجاز تو کوئی پیغام لے کے آئے. شہنشاہ اگر اجازت ہوئے تھے، ہاں ہاں آن دیو. ایک درباری ہواری کہن لگے نہیں، اس لباس نہ آگے نہیں جا سکتا. تلوار میان تو خالی، کپڑے لپٹی ہوئی. انہیں کہا اے شاہی لباس لجا کے پیش کیتا. کہ اے شاہی لباس لے کے مغیرہ بن شعبہ اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتان دی برکھا برسائے. کہندے اے لباس پہن لے. بادشاہ دی عدالت اندر پہنچن دا اے طریقہ، اے اسلوب ہے، اے انداز ہے بادشاہ نال ملاقات دا، شاہی لباس دے نال. ہائے ہائے مغیرہ اللہ تیری قبر نو ٹھنڈا فرمائے. انہیں کہا جاؤ، جس لباس کے ساتھ میں خالق کائنات شہنشاہ کائنات کی عدالت میں جاتا ہوں، اسی لباس کے ساتھ شہنشاہ ایران کی عدالت میں جاؤں گا. اگر ملاقات نہیں کرنی میں یہیں سے واپس پلٹ جاتا ہوں. جاؤ نہیں جاؤ. اس نے کہا شہنشاہ آنے والا بڑا متشدد ہے. انہیں کہا جی میں آندہ انہیں آندہ. شہنشاہ ایران دی عدالت اندر ایرانی قالین بچھے ہوئے، اے اپنی کپڑیاں چ لپٹی ہوئی تلوار دی نوک اس قالین دی پرواہ کیتی نہ بغیر کٹتا ہویا شہنشاہ ایران دی مسند دی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ خالی پئی ہوئی مسند تے جا کے چھلانگ لگا کے بیٹھ گیا. ہائے ہائے درباری ہواری ویکھ کے پریشان نے. یہ کیڑا گستاخ آ گیا. بڑی تمانیت نال، بڑے روب نال، بڑے دبدبے نال، بڑے جلال نال شہنشاہ ایران نال ہم کلام ہو رہے ہیں. کی پیغام؟ کیا شہنشاہ عرب دا، آقا دو عالم دا پیغام سن. یا کی پیغام ہے؟ کہ اسلم تسلم، اسلام لے عمل چاہ جائے گا. انہیں کہا جی اسلام نہ لے آندہ تو پھر کی ہوئے گا. انہیں کہا پھر اس دنیا تے رہن دا ٹیکس دے گا. ہائے ہائے ہائے
اس وقت دو ہی ملک دنیا دے اندر سپر قوت، دو ہی سپر طاقت، ایک روم دی، دوسری ایران دی، کیسر و کسرا جنہاں نو کیا جاندہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے، اور انہیں کیا اگر فدیہ بھی نہ دیتا، ٹیکس بھی نہ دیتا تو پھر کی ہوئے گا؟ جلدی نہ مسند تو چھلانگ لگا کے تھلے کھڑے ہو گئے، تلوار نو فضا دے اندر لہرا کے کہنے لگے پھر تیرا اور ساڈا فیصلہ تلوار کرے گی۔ انہیں کیا کس تلوار سے کہ جس کو ڈھانپنے کے لیے میان بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا مومن کا بھروسہ ننگی کپڑوں پہ لپٹی ہوئی تلوار پہ نہیں، قوت بازو پہ نہیں، بلکہ مومن کا تقوی اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ جاؤ اسلام لے آؤ، امن میں آ جاؤ گے، فدیہ دو، تحفظ کریں گے، اگر نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا اس کے لباس کو دیکھ کر، اس کے فقیرانہ انداز کو دیکھ کر، اس کی مفلسی کو دیکھ کر، اس کی قلاشی کو دیکھ کر، اس نے کہا جاؤ مٹی کا ٹوکرا لے کے آؤ، اس کے سر پہ انڈیل دو۔ ٹوکرا لائے، مٹی کا ٹوکرا اس کے سر پہ انڈیلنے لگے، اس نے جلدی سے ٹوکرے کو تھام لیا۔ مسلمانوں آج تم اپنی تاریخ بھی بھول چکے ہو، دکھ ہے آج یہ مسندیں بے آباد ہو گئی، جن مسجدوں اور مسندوں سے اسلام کے غلبے کے قافلے رواں دواں ہونے تھے، یہ صرف دنیا داری اور تجارت کے لیے استعمال ہونے لگے، دکانداری کے طور پہ استعمال ہونے لگے۔ دکھ ہے زمن پر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتم دے مارا، ولے تعویل شاندر حیرت داخل، خدا جبریل و مصطفیٰ را مومن کے سامنے دنیا کا جلال اور دبدبہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کے سامنے صرف اللہ کا جلال، اس کی احمد، اس کا روح روز خاطر ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹوکرے کو پھساما، اس نے کہا بادشاہ مبارک ہو، تو نے خود اپنی مٹی کا مالک ہم محمد کے فقیروں کو بنا دیا ہے، جاؤ تجھ کو مبارک ہو، تو نے خود محمد کے غلاموں کو اپنی سرزمین کا مالک بنا دیا۔ اس نے دیکھا بڑے لوگ ایسے ہی بڑے نہیں ہوتے، ان کی عقل بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس نے سوچا، فوراً سوال کیا، او بدو، اور مکہ اور مدینہ کے بسنے والوں نے کبھی آزادانہ زندگی کا شعور سیکھا ہی نہیں تھا، کبھی ہیرا والے، کبھی روم والے، کبھی فارس والے، کبھی کوئی ان کو ہمہ وقت اپنی غلامی میں رکھتے، کبھی کوئی حملہ کر کے اپنا غلام بناتا، کبھی کوئی حملہ کر کے غلام بناتا تھا۔ یہ غلط بات ہے، ہم نے پڑھا سنا یہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں تشریف لائے، بڑی بہادر، بڑی شجاع، بڑی دلیر، رب کبریا کی قسم ہے بزدلی کی انتہا تھی جب کعبۃ اللہ روئے زمین کی مساجد کی ماں پہ حملہ ہوا، تو وہ اپنے اونٹوں کو بچانے کی غرض سے مکہ کو چھوڑ کر ویرانوں میں جا چکے تھے۔ بزدلی کی انتہا، اور بزدلی قوم میں تب آتی ہے جب گناہ کثرت پکڑ جاتے ہیں، جب گناہ آتا ہے غیرت چلی جاتی ہے، غیرت چلی جائے شجاعت توڑ جاتی ہے۔ ان میں نہ حیا تھا، نہ غیرت تھی، نہ بہادری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کو چھوڑ کے کہا اللہ جانے، یہ گھر جانے اور اس گھر کا مالک جانے۔ یہ بزدلی کی بات تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے کا جواب سنو۔ اس نے کہا بدو، تم نے کبھی زندگی میں آزادانہ زندگی کا شعور بھی نہیں سیکھا تھا۔ یہ جرأت، یہ بے باکی، یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ دلیری، یہ شجاعت، یہ کس نے بھری ہے؟ کہا
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو رب نے قرآن نازل کیا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اور قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کے لیے نازل ہوا جنہوں نے سمجھا. جب شہنشاہ ایران نے اس کے جواب کو سنا، کہا ہم نے یہ بہادری رب کے قرآن نے پیدا کی ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے، شہنشاہ ایران کے الفاظ نوٹ کرنا. آج ہم ذرا ذرا باتوں سے دل برداشتہ ہو کر حوصلے پست ہو جاتے ہیں ہمارے. آج پوری دنیا کا کفر شیر خوار بیڑیے کی طرح، خون خوار بیڑیے کی طرح تجھ کو ہضم کرنے کے اور چمڑنے کے اوپر تیار، لیکن میں اور تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہم مصلحت وقت کا شکار ہو کے رہ گئے. اس پروانے نے، اس دیوانے نے، نبی کے غلام نے، قرآن کے عالم نے جواب دیا تو کیا دیا؟ اس نے کہا رب کے قرآن نے ہمارے اندر یہ بے باکی پیدا کی، یہ جرت پیدا کی، ہم کمزوروں کو طاقتور توانا بنا دیا ہے. یہ یہاں سے پلٹا. اس نے کہا حواریوں سن لو، یہ جوان اگر اپنے قول و فعل میں سچا ہے تو ایک دن وہ قریب ہے جب اس سلطنت کے مالک یہ محمد کریم کے غلام ہوں گے. آج دکھاں دا رونا رونے والو، پریشانیاں دا رونا رونے والو، روحانی جسمانی امراض دا رونا رونے والو، اوے آؤ اس قرآن نو ذرا اپنے سینے نال لا کے ویکھو تو صحیح. اللہ دا قرآن کی کہندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اے مومنو قرآن پڑھ کے ویکھو، قرآن سیکھ کے ویکھو، قرآن دے ترجمے تے غور کر کے ویکھو. جنہ قرآن پڑھے ہے میں صدقے قربان جاواں، یزدانی شہید نے قرآن ہاتھ چ پکڑیا ہونا، اس طرح لے لہا رہے ہونا، قرآن پڑھ رہے ہونا، اکھاں چو آنسو رواں دواں ہونے. اور اللہ اکبر اللہ. اے پچھلے جمعے دے اندر اسی اپنے بہت بڑے روحانی پیشوا دا نماز جنازہ ادا کر کے آئے. مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ خطیب ایشیا، بلبل قرآن، قاری القرآن، جنہ ساری زندگی رب دا قرآن پڑھیا تے آنسواں نال داڑھی نو پرویا. اللہ اکبر اللہ. اور اللہ دی قسمیں کدی قرآن نال تعلق نو قائم کر کے تے ویکھ. اللہ اکبر. مولا اکبر محمدی صاحب چیچا وطنی والے، اسی اپنے اسلاف نو کدی پڑھیا ہی نہیں. ساڈے مدارس بھی واللہ حقیقت بات ہے، دکھ دی بات تواڈے سامنے رکھن لگا. ساڈے مدارس دے اندر بھی اسلاف دی اور روایات، اسلاف دے او جناب وقت دے جناب انہاں دے اعمال اور انہاں دے کردار نو اسلاف تو سانو متعارف ہی نہیں کرایا جاندا. اسی کنہ دے منن والے اور ساڈے تک اسلام کس طریقے نال پہنچے ہے؟ اے کوئی آسانی نال پہنچ گیا ہے؟ گھر بیٹھے پہنچ گیا ہے؟ نہیں. مولانا اکبر محمدی صاحب چیچا وطنی والے رحمت اللہ علیہ ایک دو دفعہ زور ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے ملاقات دا ایک شوق پیدا ہویا اور جان دا اتفاق ہویا. اللہ دی قسمیں وہ اللہ دے قرآن دا قاری جدوں ویکھیا بزرگ مسجد چ بیٹھا ہے، بلند آواز نال قرآن پڑھی جا رہے ہیں، اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہے ہیں، قرآن پڑھی جا رہے ہیں، آنسو بہائی جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں صدقے قربان جاواں اذان دیندے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک واری کیا، دوجی واری اللہ نے کہا ہن آ جا. اللہ اکبر اللہ. پورے شہر چیچا وطنی نے دیکھیا وہ اللہ دا ولی قرآن دی محبت سینے دے اندر لے کے چلا گیا. اللہ اکبر. عبد المنان راسک صاحب نے ایک جناب بابے دا ذکر کیتا، مسجد نبوی اندر قرآن دے قاری نے جناب بیان کیتا ہے قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، قرآن دیا فضیلت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو گے سب تو بہتر ہو جاؤ گے، اعلیٰ ہو جاؤ گے، بالا ہو جاؤ گے، عزت والے، مقام والے، شان والے، احترام والے، اللہ دے مقرب ہو جاؤ گے.
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، اور قرآن پڑھو گے اللہ پستیاں تو اٹھا کے بلندیاں تے پہنچا دے گا، اور ذلتاں تو اٹھا کے اللہ عزتاں تے فیض کر دے گا۔ انہوں نے قرآن دی عظمت تے جناب بیان کیتا۔ ایک بابا، عربی بابا بدو اٹھ کے کھڑا ہویا، کہنے لگا مولانا مینوں تو بڑا ڈر لگتا، ڈردا کمبدا اٹھ کے کھڑا ہویا، کہنے لگا حضرت تسی اننے فضائل قرآن دے بیان کیتے، مینوں تو آندا ہی کچھ نہیں، تو مینوں تو صرف قل ہو اللہ ہی آندی ہے، صرف قل ہو اللہ ہی آندی ہے۔ تو میں وہ قل ہو اللہ ہی نا ایک رات دے اندر جدوں مینوں اللہ بیداری دا موقع دیندا ہے تو میں نفلاں دے اندر کم از کم 1000 واری 2000 3000 تک تقریباً میں کدی پڑھ لینا، مینوں گناہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ عالم دین جیڑا یہ سوال سن رہا سی وہ رون لگ پیا، قرآن دا قاری رون لگ پیا، قرآن دا حافظ رون لگ پیا۔ انہیں کہا حضرت میں تو انہوں کوئی تکلیف تو نہیں دیتی، میں تو اپنا مسئلہ پوچھے، میں دسو کہ میرے کو گناہ تو نہیں ہوئے گا؟ وہ کہنے لگا تو مسئلہ کی پوچھے میرے زخم تے، اللہ اکبر، میرے زخم نو تو ہرا کر دیتا ہے، وہ تینوں ایک قل ہو اللہ ہی ساری رات سون ہی نہیں دیندی، وہ ساڑھے سارا قرآن ہی سینے اندر تو ساری رات ہی بے فکری چی گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوستا کدی ایسی لو لا کے ویکھ، ایسا قرآن نال پیار پا کے ویکھ۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا قرآن مومنہ واسطے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ میں صدقے قربان جاواں میرے پیر جگاں دے پیر، رب دے حبیب، شیمہ دے پیر، ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دا مقدمہ، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن دا مقدمہ کیے سورہ فاتحہ قرآن دا مقدمہ ہے۔ میں سمجھا خلاصہ قرآن دی ساری تعلیمات دا خلاصہ سورہ فاتحہ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ اندر ہر مرض دی شفا ہے سوائے موت دے۔ صرف اشارے کے نائے نال میں تیرے سامنے مسئلہ رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیتا ہے، صحابہ نے سن لیا، یقین اتنا ہے، اللہ اکبر، صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ موزی سپ دے ڈسے ہوئے بندے نو صحابی رسول نے کلی سورہ فاتحہ دم کیتا ہے۔ جاؤ کوئی مولوی دس نہیں سکتا کہ کنی واری دم کیتا ہے، 2 باری 3 باری 5 باری 11 باری 23 باری 41 باری نہیں۔ صحابی دا یقین ہی اتنا ہے کہ اللہ نے کہتا ہے شفا ہے، نبی پاک نے فرمایا سوائے موت دے ہر مرضی شفا ہے۔ صحابی نو یقین ہی اتنا ہے، اللہ اکبر، کاش یہ یقین ساڑھے سینیاں پیدا ہو جائے، اللہ اکبر اللہ، یہ یقین ساڑھے سینیاں اندر پیدا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے ایک باری دم کیتا، اللہ نے شفا دے دیتی، تو ہویا کہ اللہ نے دولت بھی دیتی تھی، شفا بھی دیتی ہے جی۔ 40 بکریاں، بلکہ مسند احمد اندر پڑھے 100 بکری لے گیا ہے بندہ، سورہ فاتحہ دا دم کیتا ہے، سب ڈسے بندے نے اللہ نے شفا یاب کرتا ہے۔ یہ 40 یا 100 بکریاں لے کے آیا، اللہ نے مال بھی دیتا ہے، اس دی یقین دی دولت اللہ نے شفا بھی دیتی ہے۔ اتھے ہی بس نہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی موجود نے، حکماء بھی موجود نے، مرگی دا مرض حکماء طبیب ڈاکٹر بڑے بڑے جناب سپیشلسٹ جی یہ تاہیاتی دوائی چلے گی، یہ تو کھانی پائے گی، یہ تو لا علاج مرض ہے۔ وہ اللہ دی قسم صحابی رسول نے نبی دی بات تے یقین کر کے، قرآن دی زبان تے یقین کر کے، اور اللہ دی قسم مرگی دے مریض نو دم کیتا ہے، کلا سورہ فاتحہ اللہ نے مرگی دے مریض نو شفا یاب کر دیتا۔ ایک بندہ ہلکیا بولا جنہوں لوگاں نے زنجیراں اندر جکڑیا، صحابی رسول نے کلے سورہ فاتحہ دا دم کیتا۔ اور اگے گال بات دساں، اے سارے قرآن چوں اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو نہیں نا گل بھی سورہ فاتحہ بھی کسی نے نہ آندی ہوئے، قل ہو اللہ بھی کسی نے نہ آندی ہوئے، قرآن دا کوئی بھی مقام اس نیت نہ پڑھو کہ قرآن شفا ہی شفا ہے۔ اور جو تیرا ارادہ پختہ، یقین پختہ ہو جائے گا، اور اللہ دی قسم قرآن دے کسے مقام تو جیڑا بھی حصہ تینوں یاد پڑھ کے کدی دم کر کے ویکھ سی۔ کینسر دے مریض نو شفا یاب ہوندا ہے، اللہ دی قسم بالکل ایک چھوٹی جی ہے تے ساڈا دودھ پیندا بچہ بھی بولن دے قابل ہوندا ہے تو اس ایت نو یاد کر لیندا ہے۔ کیڑی ایت؟ چشمدید، ایتھے بزرگ 2 باری جمعہ پڑھا گئے، ٹھیک ہے جی۔ کینسر دا شوکت خانم تو مڑیا مریض، ایتھے او دا پھوڑا تے ویکھن والا، اللہ تے دم کرن تو پہلے انہیں انہیں یقین اور وثوق نالے گل کیتی
کہندا تیسرے دن دا نام و نشان بھی نہیں ہوئے گا، نال لگ جائے گا، بہ جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا بہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں کہا گھر جا کے خدمت کر لو۔ انہیں یقین نال گل کیتی، دم کیتا، میں کول کھڑا ہے، مینوں پتہ نہیں چلیا۔ انہیں درود شریف پڑھیا، قرآن دی جڑیاں آیتاں پڑھیاں میرے سامنے، لیکن ایک ہلکی جی آیت زبان تے ہلکے جے انداز نال انہوں نے پڑھ کے نا تو پھوک مار دی، پھر پڑھی، پھر پھوک۔ میں حیران پریشان ہو گیا۔ میں کہا حضرت تسی یہ پہلے جڑا پڑھیا بعد چ پڑھیا سارا ہی پتہ ہے، درود شریف پڑھیا تسی، قرآن دی فلاں فلاں آیت پڑھی ہے، فلاں فلاں سورت چوں پڑھیا، لیکن اے جڑی تسی 3 پھوکاں ماریاں نے یہ کی پڑھیا ہے؟ ہس پہ کہتا میں حرز اعظم پڑھیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہتا کیا قرآن شفا نہیں؟ میں کہا شفا ہے۔ کہتا قرآن رحمت نہیں؟ میں کہا رحمت ہے۔ کہتا پھر سارا قرآن ہی شفا ہے، اللہ دا سارا قرآن ہی محبوب کلام ہے، اور اللہ نے یہ دے اندر ایک ایسی قرآن دی آیت، ایک ایسا جناب یہ دے اندر کلمہ ہے جڑا اللہ نے اتنا محبوب، اتنا پیارا، اتنا پسندیدہ ہے، اور اللہ دے ہاں یہ حفظ اعظم دی حیثیت رکھن والا۔ فرمایا اللہ پاک نے انہوں ہر قرآن دی سورت دے تاج دے طور تے سجایا۔ انہوں گل سمجھ آ گئی۔ میں کہا سبحان اللہ۔ اور کہندا اللہ دی قسم ہے، امریکہ بندہ بیٹھا ہوئے، سپ لڑیا ہوئے، میں دم کرنا شفا نہ ہوئے تو گل کرنا۔ یقین ہے نا اس قرآن تے کدی یقین کر کے ویکھو، نبی پاک دی زبان تے کدی یقین کر کے ویکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میرا جڑا امتی اور 3 واری قل ہو اللہ پڑھے، اللہ پورے قرآن دا ہی ثواب عطا کر دیندے نے۔ اور پھر ہر نماز تو بعد صبح تے مغرب دی نماز تو بعد 3 دفعہ، باقی نمازوں تو بعد 1 دفعہ، ٹوٹل 9 دفعہ بنتا ہے۔ انہیں 9 دفعہ پڑھیا ہے اور رات نو سون لگا اضافی طور تے 1 واری پھر پڑھ لے، 10 پورے ہو جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں 10 واری قل ہو اللہ دیہاڑی پڑھ لی یا رات نو سون لگیا پڑھ لی، مکمل کر لیا، دہاقہ مکمل کر لیا، فرمایا اللہ پاک او دے جنت دے اندر ایک محل دی تعمیر کر دیندے، ایک جنت محل تعمیر ہو جاندہ ہے۔ آئیے اللہ دے بندے شفا چاہی دیئے، دولت دے خزانے چاہی دینے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ پاک دا قرآن صدقے قربان جا۔ اللہ پاک فرماندے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ مندے دا، خسارے دا، کاٹے دا، بے روزگاری دا، مکروزی دا، رونا رون والیا اللہ پاک فرماندے نے قرآن نو پڑھ لے تے عمل کر لا، اے دے پیچھے چلنا شروع کر دے۔ اللہ پاک فرماندے نے کدی فقیر بھی نہیں ہون دوں گا، کدی ذلیل بھی نہیں ہون دوں گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ کدی تیری معیشت تنگ بھی نہیں ہوئے گی، کدی تو ذلیل بھی نہیں ہوئے گا، گمراہ بھی نہیں ہوئے گا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا 2 چیزیں ایسیاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک رب دا قرآن اور دوسرا میں اپنا فرمان۔ جیڑا مومن بندہ موحد بندہ انہوں مضبوطی نال تھامے رکھے گا، پکڑے رکھے گا، دنیا دی کوئی طاقت انہوں ہرما نصیب کم نصیب نہیں بنا سکتی، دنیا دی کوئی طاقت بھی انہوں ذلیل نہیں کر سکے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن نہ تعلق نو قائم کر کے دیکھو۔ اور دوسرا کلیہ، دوسرا اصول اللہ پاک نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز دی پابندی کرنے والے بن گئے۔ بڑے بڑے جناب حقیقت بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رات ایک بزرگ نے مینوں اتنے باہر مسجد کے اندر دسیا، اللہ اکبر اللہ، میں یقین جانیے ایسے بزرگاں نو بھی جاننے، رمضان دے مہینے تے خطبے جمعے پڑھان والے تے جمعے دے دن دا روزہ نہیں رکھنا، کہ جمعہ پڑھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے ایسے خطیب دیکھے اللہ دی قسمیں جنہ دا توتی بولدا، نماز دی پابندی کی کہ کئی دینی نمازاں دی فکر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ سانو محفوظ کر لے، اللہ سانو اس عیب تو اللہ سانو پاک کر لے، اللہ ساڑے دلاں اندر قرآن دی محبت نو پیدا کر دے، اللہ نماز دی طلب پیدا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، لوگو نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈے کے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوبہ اعلان کر دیو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میں تحقیقی طور تے کہہ رہا ہاں، پکے تے ٹھکے دو
ٹوک الفاظ نہ رب کائنات نے فرمایا بندہ تحقیق فلاح پا گیا، کامیابی پا گیا جنہیں اپنے نماز اندر خشوع و خضوع اختیار کر لیا۔ اگے رب دا قرآن کہندا ہے دنیا دے عیباں تو بیماریاں تو الجھناں تو جان چھڑانا چاہنا ہے، دنیا تے منکرات تو بچنا چاہنا ہے، دنیا دی فحاشی عریانی تو بچنا چاہنا ہے۔ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ پاک فرماندے نے نماز نو قائم کرنے والا تو بن جا، فحاشی عریانی تو تینوں پاک میں کر دیاں گا۔ اللہ پاک فرماندے نے منکرات تو بھی بچن دا سبب میں پیدا کر دیاں گا۔ اگر تو کسی مشکل اندر، پریشانی اندر، دکھ اندر، مصیبت اندر گریا ہویا ہے، کدی میرے دروازے تے آ کے کنڈی کڑکا کے وے، دو نفل وضو کر کے دو نفل پڑھ کے وے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماندے نے جو تو صبر دا دامن پکڑ کے وضو بنا کے دو نفل واسطے میری بارگاہ دے اندر کھڑا ہو جائے گا، ان اللہ مع الصابرین، دوسرا میری مدد دا کندھا اپنے نال پائے گا۔ میں صدقے قربان جاواں اگر کوئی بندہ بیمار ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ، نماز نو تسی پڑھ لو، نماز نو قائم تسی کر لو، ان الصلاۃ، اللہ دے محبوب پیغمبر فرمایا اے نماز جیڑی ہے تینوں قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، جیسی بھی بیماری لگی ہوئے گی بیمار قرآن پڑھے گا، نبی پاک دے حکم دے مطابق نماز پڑھے گا، اس بیماری تو نجات واسطے پہلے قرآن پڑھ، پھر نبی پاک دے فرمان دے مطابق حکم دے مطابق نماز نو پابندی نال ادا کر کے دو نفل اپنی اس حاجت دے پڑھن دا معمول بنا لے، اللہ دے محبوب پیغمبر دی گارنٹی ہے اللہ پاک تینوں اس بیماری تو نجات کر دے گا۔ ابو ہریرہ دا واقعہ تسی سنیا ہونا ہے، پیٹ دے اندر شدت دا درد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے صحابی نو آکھیا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، تو اٹھ کے کھڑا ہو نماز پڑھ، نماز اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ ابو ہریرہ کہندے نے میں دو نفل پڑھے نے، اللہ دی قسم ہے جے سلام باج پھرے ہے، اللہ پاک نے تکلیف پہلی رفع فرما دیتی ہے۔ صحابی رسول نے دو نفل نماز پڑھیے، خطرات سر تے منڈلا رہے نے، اے دھوکے نال لے گیا، اے جناب اے چانسا دے کے لے گیا، اے سفر دے اے سواری دے طور تے صحابی نو حضرت زید نو میں صدقے قربان جاواں جنگل بیابان دے اندر جا کے انہوں قتل کرنا چاہندا ہے، انہوں مارنا چاہندا ہے، ادا گھوڑا کھونا چاہندا ہے، دی سواری دی ذات راہ کھونا چاہندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے پاک نبی دا دتا ہویا نسخہ، میرے رب دے قرآن نے دتا ہویا نسخہ، صحابی رسول نے عمل کیتا ہے، اے وضو بنایا، کہندا قتل تے تو مینوں کاری دینا ہے پر مینوں دو نفل تے پڑھ لین دے۔ دو نفل بھی پڑھے تے جلدی جلدی بھی کہتے یہ نا بھی موت تو ڈر تو ہے نماز لمبی کر دیتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، انہیں جلدی نہ دو نفل پڑھے تے نفل پڑھ کے کہندا یا اللہ جڑا تو طریقہ دسیا تیرے پیارے محبوب تے لاڈلے دلارے سب تو پیارے نبی نے طریقہ دسیا، اللہ وہ طریقہ تے میں اختیار کر لیا، ہن میں ویکھنا تیری مدد کدوں اتر دی۔ کہندا ہے جی انہیں ہاتھ اٹھائے نے، تیز رفتار گھوڑا دوروں دوڑدا ہویا آیا، انہوں کھڑے دے سر نو قلم کر دیتا، انہیں جو دیکھیا کھڑاک سنیا یہ سر تن تو جدا پہ ہے، انہیں گیا گھوڑے تے واپس جان والے مخاطب کیتا ہے، وہ کہندا اللہ والیا کون ہے اے بیا بان دے اندر میری مدد لی آن والا؟ وہ انہیں کہا جنوں تو پکاریا سی انہیں ہی مینوں بھیجے۔ اللہ اکبر اللہ، کدی اس یقین نال پکار کے ویکھتے سہی، اور بنجر زمین تے میرے نبی دے اللہ اکبر بھتیجے چچا ذات بیٹے دے بیٹے عبداللہ بن جعفر نے ویرانے بنجر کلر شور زمین تے وضو بنا کے دو نفل پڑے، بنجر زمین و مسلے والی جگہ تو خریدیا، اللہ نے ٹھنڈا تے میٹھا پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ کی کہ اس قرآن نہیں پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین؟ اللہ اکبر، کدی اس یقین نال پڑھ کے ویکھ۔ اور ایک گفٹ دے طور تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث صحیح ترمذی دے الفاظ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ مومن فریض تو علاوہ 12 رکعت 24 گھنٹیاں 12 رکعت ہر نماز دے نال فجر دیاں 2 سنتاں
زور دیاں 6 سنتاں، 4 پہلے 2 بعد دے وچ، اسی طرح مغرب دیاں 2 سنتاں، عشاء دیاں 2 سنتاں، جناب جڑی 12 رکعتاں ٹوٹل بندیاں نے۔ اللہ اکبر، فرمایا جڑا بندہ پڑھ لیندا ہے نا سارے دن دے وچ، اللہ پاک ایک محل او دا جنت وچ تیار کر دیندے۔ اللہ اکبر اللہ، نمازی بندے دے فضائل نے۔ یہ رمضان تے غیر رمضان دے وچ گفٹ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے، تو کیا یہ گفٹ قبول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کنا سوکھا، کنا آسان۔ اللہ اکبر، گھروں آ گیا، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، بندہ مشقت کر کے گھروں آ جاندہ ہے، مسجد وچ آ کے یقین جانو شیطان انہوں تھپکیاں دین لگ پیندا ہے، تو جے نماز کھڑی ہوئی ہے تو کہندا چلو یہ پہلی رکعت لگ ہی جائے، یا قرآن نیڑے لگ ہی جائے، یا آخری رکعت دی قرت نیڑے لگ جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ 2 اصول پہلے فرمایا لوگوں، بے شک وہ لوگ جڑے قرآن دی تلاوت نو اپنی زندگی دا معمول بنا لیندے نے، پواں 2 آیتاں ہی کیوں نہیں، 1 آیت ہی کیوں نہیں ترجمے دے نال پڑھن دا معمول بنا لو، اپنے سارے دکھ مصیبتاں لے کے اس قرآن دی آیت دی تلاوت کرو۔ اللہ شفا بھی ہے، رحمت بھی، اللہ میں محتاج ہاں شفا دا بھی، رحمت دا بھی، اللہ مینوں شفا دی بھی لوڑ ہے، رحمت دی بھی لوڑ ہے، اللہ مینوں آوندا ہی اننا ہے، اللہ مینوں سمجھ ہی انی ہے، اللہ تو مینوں اپنی رحمت نال نواز دے، اللہ مینوں شفا نال نواز دے۔ او اللہ دی قسم، رب دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، ان رحمتی غلبت علی غضبی۔ وہ اللہ دی رحمت غضب تے غالب ہے، وہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اور اللہ دی رحمت او دے غضب تے سبقت لے جان والی ہے۔ کدی اس طرح پکارتے صحیح، اور نماز اس طرح پڑھ کے ویکھتے صحیح۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جڑا اللہ پاک نے مال دیتا ہے، میں صدقے قربان جاواں او دے رستے دے اندر، او دیاں راواں تے، مسجد ہوئے تد، مدرسہ ہوئے تد، اے بیوہ ہوئے تد، محتاج ہوئے تد، مسافر ہوئے تد، قیدی ہوئے تد، اے بیمار ہوئے تد، اے محتاج ہوئے تد، اے جناب بھکھا ہوئے تد، مسکین غریب یتیم ہوئے تد، اے جناب مزرع احمد کم ہون تد، اے اللہ دے رستے اندر اے دے دیتے ہوئے مال چو خرچ کرنا تو معمول بنا لے۔ جکاں دے پیر رب دے حبیب نے تینوں مینوں ایک گفٹ دیتا ہے، ایک پیکج دیتا ہے، بڑا پیارا پیکج، ہر غریب امیر تے عمل کر سکتا ہے، قرآن امیر غریب پڑھ سکتا ہے، اے جناب نماز غریب امیر پڑھ سکتا ہے، اے صدقے والے گفٹ تے بھی امیر تے غریب عمل کر سکتا ہے۔ کیڑا غریب گھرانہ ہے، سویرے بچہ پڑھن واسطے جا رہے ہیں سکولے، پہلی کلاس دے پہلے دن بچہ تے بچہ کہتے ہیں پاپا 10 روپے، غریب تو غریب گھر چ بھی اگے روپیہ ٹکا 54 58 اللہ اکبر مہینیاں بعد 58 ملتی ہوندی سی جناب، سال چ جدوں ہی تے 10 روپے مل جانے، اللہ دی قسم دل باغ باغ ہو جانا، خوشی تو کئی دن نیند ہی نہ آنی ہے جی۔ ہن تو 10 روپے صبح تو لے کے 100 روپیہ ایک بچہ کھا جاندا جی۔ بچے نو 10 روپے دین لگے ہیں، گھر دے وچ ذرا اپنے گلا رکھ لو، اللہ دی قسم سوکھا طریقہ ہے، گھر دے وچ بینک، گھر دے وچ بینک کتھوں دی؟ آخرت دے خزانے دی بینک، بینک گھر چ مٹی دا گلا لے کے رکھ لو، اور بچے نو 10 روپے دیتے ہو، 300 دی سبزی لے کے آئے ہیں، اس گلے وچ 300 دا جناب 30 روپے 30 نہیں پا سکتا، 10 روپے وہ وچ پا دے، اور بچے نو 10 دیتے ہیں، پتر 9 تیرے نے، ایک تیرے بھائی دا ہے، کیڑے بھائی دا ہے؟ پتر جڑا تیرے نال پڑھدا ہے، تیرا جڑا دوست ہے، جہدا باپ ہے نہیں، جہدے 10 روپے دین والا ہے نہیں، جہدی ماں بیوہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ گلے دے وچ پائی جا، مہینے بعد روپیہ بھی پائیں گا، 30 روپیے ہو جان گے، اور غریب تے مسکین تے یتیم نو جو 30 روپے دیں گا، اللہ دی قسمیں دلوں دعاواں نکل گی، وہ اس مہینے دی فیس سر جائے گی۔ جے 10 روپے توں پائن لگا، 300 دا بہترین لباس خرید کے دے دے، کھان والی کوئی چیز، اور 2-4 کلو چینی لے کے دے دے، گھیو لے کے دے دے، اور یتیم دی پرورش کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اور اللہ اکبر یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنے والا، پرورش کرنے والا قیامت والے دن میرے نال ایویں جنت چ گوانڈی ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر ہوئے گا کی ایک تے نبی پاک دا ساتھ ملے گا، دوسرا تیری نسل وچ سخیاں والا سلسلہ چل جائے گا، بچے نو گروتھ چوں تیری گود چوں یہ سبق ملے گا، پتر اللہ دے رستے اندر صدقے تو دن دا آغاز کرنا ہے، قرآن دی تلاوت تو دن دا آغاز کرنا ہے، نماز تو دن دا آغاز کرنا ہے، اور تیسرا عمل کر اپنے دن دا آغاز سورج نکلن تو پہلے اپنے دن دا آغاز کار چ پے گلے اندر صدقے تو کرو،
نبی پاک نے فرمایا آسمان تو سورج نکلن دے نال نال آسمان تو دو فرشتے آتے ہیں. وہ دو فرشتے سخی دے بھی دائیں بائیں کھڑے ہوندے نے, بخیل دے جنہیں اپنے دن دا آغاز صدقے نال نہیں کیتا سجے کھبے کھڑو گے وہ سارا دن شام تک بد دعاواں کر دیں. اللہ انہوں خسارہ دے گھاٹا دے دا ککھ نہ رہے. تے دو فرشتے وہ نے جنہیں اپنے دن دا آغاز صدقے نہ کیتا کسی یتیم نو مسکین نو محتاج مسافر نو دیتے یا اس نیت نال کہ انہاں دی مدد دی غرض نال گھر چ پے گلے دے اندر پا دیتے نے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک دے وہ دو فرشتے دے سجے کھبے کھڑو گے سیکورٹی دے فرائض انجام دین دے نال نال اے دے واسطے صبح تو شام تک اے دے لی برکت دی مغفرت دی بخشش دی دعا بھی کردے نے کہ اللہ اے دے مال چ برکت عطا فرما دے. ہن میں اورے پرے بھجے پھرنے تسی میں اسی کدے مولوی کول کدی پیر کول کدی فقیر کول کدی جناب کوئی نیک بزرگ کول کدی کتے نمازیاں نوں ٹوندا پھردا ہے یار آ پکا نمازی یار میرے حق دعا کری میرے حق دعا کری. او اللہ دے بندیو جے دے حق چ فرشتے بغیر فیس دے دعا کرن او دی کامیابی دی کوئی اللہ اکبر کوئی کمی ہے؟ اپنے آپ نوں فرشتیاں دی دعا دا مستحق بناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 باب من السوء. فرمایا 70 آفتاں مصیبتاں پریشانیاں دے او دروازے بندہ مومن سخی بند کر لیندا ہے اپنے آپ تے جڑا اپنے دن دا آغاز صدقے دے نال کردا ہے. ہر روز 70 پھر عنایت کنی اللہ پاک دی طرفوں. اللہ پاک فرما دے رہے ہیں اے میرے محبوبہ اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اللہ پاک فرماتے محبوبہ انہاں دے مال چو صدقہ وصول کر کے پہلی گل صدقہ وصول کرے گا انہاں دا مال پاکیزہ ہو جائے گا. تطہرہم وتزکیہم پاک بھی ہو جائے گا طاہر بھی ہو جائے گا بابرکت بھی ہو جائے گا. پھر تسی انہاں واسطے دعا کرے آجے سلو تسی نالی دعا کرنی ہے تہاڈی منگی ہوئی دعا ان سکنت سکو. اللہ پاک فرما دے تہاڈی منگی ہوئی دعا انہاں واسطے تسکین قلب دا سبب بن جائے گی. پھر جڑا تسی اللہ دے راستے اندر دینا ہے رب دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک فرما دے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ لا نرید منکم. فرمایا ان وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ جڑے بندے زکات دیندے نے اپنے مالاں دی او دی رضا واسطے او دی خوشنودی واسطے او دے رستے دے اندر وجہ اللہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دے چہرے واسطے اللہ پاک نو راضی کرنے واسطے فاولائک هم المضعفون. اللہ پاک فرماندے نے او اپنے مال وچ اضافہ کر دے نے وہ کسی نے کچھ نہیں آندے وہ اپنے مال چ اضافہ کر رہے ہیں گھاٹا نہیں ہو. اللہ اکبر. اللہ اضافہ کنا کر دے رہے اللہ پاک دا ایک مقام قرآن دا سنو من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. فرمایا 10 گنا زیادہ اضافہ کر دے. او اللہ پاک فرماندے نے 10 گنا ہی نہیں آ میرے محبوب دے امتیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ پاک فرماندے نے اے سخی جو سخاوت کردا ہے اے دی مثال ہے جویں زمین چ ایک دانا کسان نے بھیجیا ہے او دے وچوں 7 ویلاں ہو گیاں نے ہر ویل دے نال 100 دانا لگ جاندا ہے. اس طرح اللہ پاک فرماندے نے میں ایک دے بدلے اندر 700 گنا واپس کرنا. 700 گنا تے اکتفا نہیں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ پاک فرماندے نے اس تو بھی زیادہ عطا کرنا واللہ واسع علیم. فرمایا اس تو بھی زیادہ اللہ عطا کرنے والا ہے. میں صدقے قربان جاواں جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی. حضرت عثمان نے خرچ کیتا ہے. میں پچھلے میں اندر دسیا سی حضرت عثمان نے خرچ کیتا ہے تے اللہ نے 700 گنا کی. اس تو بھی زیادہ کیویں نوازیا. ترمذی شریف دے الفاظ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جڑے جانوراں دا ریوڑ سی میں صدقے قربان جاواں جانوراں دے ریوڑ نو سنبھالن واسطے 5000 زر خرید غلام سن. صحابہ کرام کہندے نے ایک باری جانور عثمان دے مدینہ دی گلی دی طرف نکلے
تو لوگ اپنی چھتاں تے مکاناں دی دیواراں تے چڑھ گئے کہ دیکھی حضرت عثمان نو کنا اللہ نے نوازیا ہے۔ فرمایا مدینے دی ساریاں گلیاں حضرت عثمان دے جانوراں نال بھر گئیاں۔ اللہ تحد نگاہ مدینے تو باہر حضرت عثمان دے جانوراں دے رہے وڑے۔ کی وعدہ میرے رب دا، تو ایک دیں گا میں 700 دیاں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور فرمایا میں اس تو بھی تینوں زیادہ دین تے قادر ہاں۔ اور آ کدی دے کے ویکھتے صحیح، اللہ اکبر اللہ۔ اور میں صدقے قربان جاواں میرے دوستوں میرے بزرگوں، باپ چھوٹے بچے نو اپنی جیب دے وچوں کچھ دیندا ہے اور پھر واپسی دا تقاضا کردا ہے، ایک بچہ نہیں دیندا اور باپ دا دل ٹوٹدا ہے، اور بچہ وہ لے کے باپ دی ہتھیلی تے واپس لے آگے رکھ دیندا ہے، باپ بیچارے جیب خالی کرنے لئی تیار ہو جاندا ہے۔ ایک باپ ہے نا، اللہ اکبر اللہ، اور مالک الملک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، اور رب کبریا اعلان کر رہے ہیں اور میرے بندے میرے دتے چو مینوں کدی دے کے ویکھتے صحیح، اور مینوں نہیں دینا، اور اپنے غریباں مسکیناں یتیماں بیوہ محتاج مسافر قیدیاں نو ضرورت منداں نو دینا ہے۔ اور رمضان دا مہینہ ہے، اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ رمضان دا مہینہ اصل سبق بھی یہی دینا ہے، جب تک تیرے دل دے اندر ایک دوسرے دی ہمدردی احساس پیدا نہیں ہوندا، رمضان دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور 3 اصول رمضان تے غیر رمضان چ تو اپنا لے، یرجون تجارت لن تبور، اور مندے دا خسارے دا گھاٹے دا بے روزگاری دا لاک ڈاؤن دا بیماریاں دا رونا رونے والے، اور سن اللہ دے قرآن دی گارنٹی ہے، نماز تو پڑھن دا پابند ہو جا، صدقہ دین دا پابند تو ہو جا، قرآن دی تلاوت دا پابند تو ہو جا۔ ایسے پھر نصیبی کم نصیبی دور دے اندر بھی یرجون تجارت لن تبور، تینوں میں ایسا قابل رشک تاجر بنا دیاں گا، دنیا دے تاجر تینوں دیکھ کے رشک کر لیں گے۔ یار زندہ صحبت باقی، میں الفاظ تے اکتفا کرنا۔ اللہ پاک سانو سارے نو رمضان اور غیر رمضان مبارک دے اندر اے 3 کام اپنان دی توفیق عطا فرمائے، اے 3 اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے، ہر روز دی بنیاد تے اے 3 کام کر کے اللہ سانو اپنی دنیا بھی آخرت بھی سدھارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑے مبارکباد دے مستحق نے وہ لوگ جنہاں نے اس رمضان مبارک دے اندر راتاں دا قیام دناں دا سیام کیتا ہے۔ میری ماواں اور بہناں بھی ماشاءاللہ تشریف لے آندیاں رہیاں، اور باقی دے دن ایام بھی انشاءاللہ تشریف لے آن گیاں، اور تسی بھی لے آؤ گے۔ اللہ جتنے بزرگ بچے جوان بوڑھے اور میریاں ماواں بہناں میریاں بیٹیاں دیاں جگہ تے اللہ جیڑے قدم چل کے آئے انہاں دے اٹھے ہوئے قدم اللہ جہنم تو دور لے جا، جنت دے قریب لے جا۔ اللہ تو اپنے وعدے دے مطابق اللہ انہاں سارے نو ادھروں اللہ رمضان دا چاند غروب ہوئے اور ادھر شوال دا چاند طلوع ہو رہا ہوئے، اللہ تو انہاں دے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر کے اللہ انہاں نو جنت دی مہمانی عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام